اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کن نمازوں کی قضا واجب ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جس شخص نے یومیہ نماز اس کے وقت میں نہ پڑھی ہو یا پڑھی تو ہو لیکن وہ شرعاً باطل ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد ازاں اس کی قضا بجا لائے سوائے نماز جمعہ کے، کیونکہ اگر اس کا وقت گزر گیا ہو تو مکلف پر نماز ظہر پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر وہ نماز ظہر کو اس کے وقت میں بجا نہ لائے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ اس کی قضا بجا لائے۔ اسی طرح اس واجب نماز کی قضا بھی مکلف پر واجب ہے جسے مکلف نے اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز کی قضا بھی واجب ہوتی ہے جو معین وقت میں نظر یعنی منت کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی ہو اور مکلف اسے بر وقت بجا نہ لائے۔ اور اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس نے یہ نمازیں جان بوجھ کر فراموشی، غفلت یا لا علمی کی وجہ سے چھوڑی ہوں اور ان کو اپنے وقت میں ادا نہیں کر سکا۔ البتہ نماز عید فطر اور نماز عید قربان کی قضا نہیں ہے، اور اس قضا والے حکم میں بعض افراد خارج ہیں۔ وہ افراد یہ ہیں کہ جو نماز کے تمام وقت میں نابالغ یا مجنون رہا ہو یا کسی غیر اختیاری سبب کی بدولت بے ہوش رہا ہو، یعنی اگر بے ہوشی خود انسان کے اختیار سے ہو، مثلا آپریشن کرنے کے لیے خود کو ڈاکٹر کے اختیار میں قرار دیا ہو، چنانچہ نماز کے تمام وقت میں بے ہوش رہا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا بجا لائے۔ دوسرا یہ کہ وہ عورت جو نماز کے تمام وقت میں حیض یا نفاس کی حالت میں رہی ہو، ان سب پر ترک ہو جانے والی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن جو شخص نماز کے تمام وقت سویا رہ گیا ہو یا مست ہونے کی وجہ سے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، اس پر واجب ہے کہ اس کی قضا بجا لائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا قضا نماز کی ادائیگی فوراً واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جس شخص کے ذمہ قضا نماز واجب ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے، اگرچہ فوراً پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن جو شخص کسی آئندہ پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے مطمئن نہ ہو کہ اگر اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو بعد ازاں انہیں بجا لا پائے گا، مثلا اسے بیمار ہونے اور مرنے کا خوف ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو فوراً بجا لائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا قضا نمازوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی ترتیب ضروری ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں یومیہ نمازوں کی قضا میں ترتیب ضروری نہیں ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی ادا میں ترتیب ضروری ہے، جیسے ایک دن کی نماز ظہر اور عصر یا ایک شب کی مغرب اور عشاء کی نماز اگر قضا پڑھنی ہو تو ان میں ترتیب ضروری ہے اور لازم ہے، یعنی مکلف اس دن کی نماز ظہر کو اسی دن کی نماز عصر اور اس رات کی نماز مغرب کو اس رات کی نماز عشاء سے مؤخر نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک دن کی نماز ظہر اور دوسرے دن کی نماز عصر قضا ہوئی ہو یا ایک شب کی نماز مغرب اور دوسرے دن کی نماز عشاء قضا ہوئی ہو تو ان کے درمیان ترتیب کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انسان چند غیر یومیہ نمازوں کی قضا بجا لانا چاہے جیسا کہ نماز آیات یا ایک یومیہ نماز اور چند غیر یومیہ نمازوں کی قضا بجا لانا چاہے، انہیں ترتیب سے بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے اگر کسی کی نماز فجر یا ظہر کی چند نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ ان کی تعداد نہ جانتا ہو تو وہ کتنی نمازیں بطور قضا پڑھے گا؟ جواب میں فرماتے ہیں مثال کے طور پر جس شخص کی نماز فجر یا ظہر کی چند نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور وہ ان کی تعداد نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو، مثلا نہ جانتا ہو کہ 3، 4 یا 5 نمازیں تھیں، تو اگر وہ کم از کم مقدار میں بھی پڑھے تو کافی ہے، لیکن بہتر ہے اتنی نمازیں پڑھے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے قضا نمازیں پڑھ لی ہیں۔ مثلا اگر اسے یقین ہو کہ صبح کی چند نمازیں اس سے قضا ہوئی ہیں اور یقین ہو کہ 10 سے زیادہ نمازیں نہیں ہیں تو بہتر احتیاطاً 10 نماز فجر بطور قضا پڑھے۔ پانچواں سوال یہ ہے کیا کسی دوسرے کی قضا نمازیں بجا لا سکتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ ہو تب تک اگرچہ اپنی نمازوں کی قضا کرنے سے ناتواں ہو تب بھی کوئی دوسرا اس کی نمازوں کی قضا بجا نہیں لا سکتا۔ چھٹا سوال یہ ہے کیا قضا نماز
جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، خواہ امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا، اور ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک نماز پڑھ رہے ہوں۔ مثلا اگر مکلف نماز صبح کی قضا کو امام جماعت کی ظہر یا عصر کی نماز کی اقتداء میں پڑھے تو حرج نہیں ہے، لیکن جس قضا نماز کو امام جماعت پڑھ رہا ہو اس کا یقینی طور پر قضا ہونا ضروری ہے۔ پس اگر وہ قضا نماز جو امام جماعت پڑھ رہا ہے احتیاط کے طور پر پڑھ رہا ہو تو اس کی اقتداء احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس صورت میں ماموم کی نماز بھی احتیاط کے طور پر ہو اور امام کی احتیاط کا سبب اور ماموم کی احتیاط کا سبب دونوں ایک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس صورت میں جماعت درست ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔